سر جو بھی ہماری بات سن لیں نا. ایک منٹ سر کیمرے بند کیجیے. نہیں ہے کیمرے کی یار کیوں بند کریں؟ کیمرہ نہیں آپ کل آپ کہیں کہ ہم نے ہمارے یہ سارے کیا، ہم ریکارڈنگ کہیں کہ ہوئی ہے. ہم نے میں کیا ساری کیا. انتظامیہ کا بندوں مجھے کچھ نہیں پتا. ہماری مختصر سی بات یہ ہے، ہم آئے ہیں آپ عزت سے بٹھا کر ہم سے بات کرنے، ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے؟ ہم تو آ رہے ہیں کہ قوم دیکھے کہ بھئی ہمارے آپس میں کیا معاملات ہیں. آپ کیمرے ہی باہر، ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر علی حاضر خدمت. ناظرین آج 26 تاریخ بروز اتوار ایک مناظرہ تھا بہت بڑا مفتی حنیف اور علی مرزا کے درمیان، جو آج وہاں پر پہنچے مفتی حنیف صاحب. ان کی ویڈیوز بھی بہت وائرل ہوئی، اپنے استاد جی کے ساتھ مل کر ملاقات کر ان سے اجازت لے کر آج وہ جہلم پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کو پولیس کی باری نفری دکھائی دیتی ہے. پولیس کی باری نفری دکھائی تو دیتی ہے. محمد علی مرزا وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. جی تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مفتی محمد بلال صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ بھی کافی اس معاملے کے اندر نا انوالو تھے. تو سر کیا کہتے ہیں؟ جی وہ بھاگ نکلا ہے. جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جو ہے اس عظیم کام کے لیے آپ نے توجہ دلائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج بڑا جشن والا دن تھا اہل سنت کے لیے. کافی عرصے سے یہ للکار رہا تھا اہل سنت کے علماء کو، اور یہ کہہ رہا تھا بابت شائع کو نہیں، حوال لواؤ جی حوال لواؤ، اس طرح کی جو ہے وہ زبان درازی کر رہا تھا. اور یہ کہتا تھا میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں، کوئی مجھے بابا پڑھ کے دکھائے. تو آج مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھی، وہ جب ہم ان کے چیلوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مرزا از گریٹ اسکالر. تو میں پوچھتا ہوں کہ جو گریٹ اسکالر کہنے والے لوگوں کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے اور تھوڑا سا عقل اللہ نے دی ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم سے نوازا ہے، تو آپ عقل سلیم کے استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کا مرزا اہل علم ہوتا اور دین کے علوم کو جانتا ہوتا، یقیناً وہ خود کہتا جی آپ تشریف لائیے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب یہ مرزے کا اس بات سے فرار ہونا اور بالکل سلام تک نہ لینا، یہ دلیل ہے اس بات کی وہ جھوٹا ہے. اور جناب اپنے اس ہر معاملے میں دیکھیں، اب اس کی زبان سے نہ اولیاء بچے ہیں، نہ صحابہ بچے ہیں، نہ رسول اللہ کی ذات بچی ہے. یقین کیجیے ہم دلائل کی دنیا میں رہ کے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی بندہ کہے جی ہاں جی مرزا صاحب غلط ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں، نہ وہ ان کے قرآن سمجھ آتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیت ہے، جب انسان پر عقل پر پردے آ جائیں، جب ان کی عقل پہ پردے آ جاتے ہیں تو انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو آج کا جو مناظرہ ہے، آج کے مناظرے سے ہمیں وہ لوگ کہ جو 2 ملین یا 2 ملین سے زیادہ جو لوگ جی بالکل وہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو چاہیے آج کے اس مناظرہ سے وہ سبق سیکھیں اور آج سے قطع تعلق ہو جائیں اور یہ ہاتھ دستبردار ہو جائیں اور یہ کہیں جی مرزا صاحب ہم تو، بلکہ میں دیکھ رہا تھا اس میں 2-4 بندے کہتے ہیں بھی ہم تو بڑا اس کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، مگر آج کا اس مناظرے سے فرار ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی یہ بندہ اہل علم نہیں ہے. اور دیکھیں پتہ کیا بات ہے، جب یہ دین کی بات ہو تو جب دینی طبقہ اس حوالے سے اس کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ بندہ دیندار نہیں ہو سکتا. دیکھیں مجھے بتائیں کبھی بھی کسی 2-4 عالم نے اس کی تائید کی ہے؟ کبھی بھی کسی عالم نے اس کے اہل علم ہونے کی تائید نہیں کی. جس نے بھی تائید کی ہے اسی بندے نے کی ہے جس بیچارے کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، یا جو دین سے بیزار طبقہ ہے، یا پھر وہ بندے نے تائید کی ہے کہ جو بندہ خود اپنے من مانی دین کی شریعت میں عمل کرنے والا ہے. دیکھیں رسول اللہ کے وارث آج بھی موجود ہیں. ایک عربی محاورہ ہے، لکل فرعون موسیٰ، ہر باطل کے لیے جو ہے وہ حق موجود ہوتا ہے. اگر کہیں یزیدی قوتیں سر اٹھاتی ہیں وہاں پر حسینی کردار ادا کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اب ایسی مسلمہ شخصیت کو چیلنج کرنا بابت شائع کوئی نہیں. یار دیکھیں ہاں آپ ان لوگوں کے آپ خلاف کہہ دیں کہ جو ڈبے پیر ہیں، جو جیلی ہیں، جو قرآن حدیث کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جو معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم بھی ان کی تائید کرتے ہیں بھی ان کو بالکل ان کے خلاف زبان آپ استعمال کریں. لیکن یار جن اولیاء کرام نے پوری زندگی اللہ رسول کی شریعت پر اور اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کیا اور لاکھوں لوگوں کو دین کی طرف لایا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنے بابت شائع کوئی نہیں. یعنی ہیرے اور پتھر میں ڈیفرنس تو ہونا چاہیے. بالکل بھئی ہیرے اور پتھر میں ڈیفرنس تو ہو ایک. جی بالکل آج ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے. عقل کا استعمال کرتے ہوئے آج جو ہے مزہ آ جائے، یار مرزا صاحب ہم تو سمجھتے تو واقعی اہل علم ہے، لیکن آج تیرا مناظرے سے فرار ہونا
دیکھیں وہاں پر ان کو اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار دیکھیں انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے جو بات نہ کرنے والی تھی, کوئی صحیح بات پہ وہ ٹاپک, کچھ اچھے ٹاپک پہ بات کرتے, پھر بندہ کہتا ہے یہاں یار ان کا ٹاپک جو تھا وہ قابل ڈسکس نہیں تھا. ہاں جی, یعنی سلام تک نہیں لینے دیا جناب, وہ اندر سلام تک نہیں لینے دیا, اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا, اور بار کہا جی آپ یہاں ٹھہریں اور ہم جو ہے وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں. پھر کہا کہ اچھا ان کو انفارم کر دو, حنیف قریشی صاحب, جی حنیف قریشی صاحب کہہ دو ان کو, مرزا صاحب کہہ دو کہ باہر عوام کھڑی ہے. ہاں یہ نہ کہنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو نہیں معلوم ہوا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو بار بار یہ سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے, بالکل جی ایک ایک چیز کی خبر ہو جاتی ہے. تو ڈی ایس پی صاحب پھر خود گئے, انہوں نے کہا جی ہاں جی مناظرے سے مرزا صاحب فرار ہیں. کہا جی انہوں نے کہا میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں نا, اگر کوئی شخص کسی بات کی تردید کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار آپ کی یہ ٹیوب غلط ہے, آپ کی یہ ٹیوب جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ بورڈ غلط ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ جو آپ کے جو پنکھے ہیں یہ غلط ہیں, یہ ٹھیک نہیں آپ نے بنائے. یار آپ غلط کہے جا رہے ہیں تو آپ کو غلط کہنے پر کوئی دلائل بھی تو ہونے چاہیے نا. آپ کہیں بلال صاحب میرے پاس ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کون سی چیز غلط ہے, ہاں جی کون سی چیز غلط ہے کون سی ٹھیک ہے. اب بند کمرے میں ایک اس مینڈک کی طرح کہ جو ایک کنویں میں رہے اور یہ کہ میں نے ساری دنیا چھان لی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا بھائیو. ہم آپ کو دیکھیں, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ عقل کا استعمال کریں اور یہ دیکھیں یار مرزا کیوں نہیں میدان میں آئے. اگر وہ سچا ہے اور وہ کہتے ہیں دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, مولویوں کی دکانیں بند. اب یہ دیکھیں اولیاء کرام کو, علماء اہل سنت کو, یا جو دین کے جو دیندار لوگ ہیں ان کو یہ چیلنج کرنا اور یہ کہنا جی انہاں دی دکانیں بند ہو گئی نے, مرزا صاحب نے تے مرزا خود کہہ دے میں تو بابوں کا بھی بابا ہوا. یعنی اس کے الفاظ یقین کیجئے میں حیران ہوتا ہوں. وہ اتنا بے باک شخص ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں, رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں, اور پھر رسول اللہ کی امت کے اولیاء کے بارے میں. یار اولیاء کے بارے میں اگر تم کہتے ہو بابت شاہ کوئی نہیں, ان سے پوچھیں. سورۃ النمل آیت نمبر 40 ہے, 19 سپارے, اس میں اللہ فرماتا ہے حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جناب آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کیسے حاضر کر لیتے ہیں. پھر اصحاب کہف کا واقعہ میں پوری قرآن رب نے سورت نازل کی ان کے نام کی یار. 309 سال تک وہ غار میں رہے اصحاب کہف, اور پھر نہ صرف وہ بلکہ ان کا کتا, رب نے اس کتے کا بھی ذکر کیا یار. رب کو بابے اتنے پیارے ہیں. اگر ہم یہ کہیں, میں نے پہلے عرض کی ہے, جو بابے غلط ہیں, جو 2 نمبر ہیں, جو خلاف شرع کام کرتے ہیں, جو دین مصطفیٰ کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ہم بالکل ان کے خلاف ہم خود آواز اٹھاتے ہیں. غلط کہیں گے بالکل. آپ جب پہلے تشریف لائے تھے میرے پاس, میں نے تب جو ہے وہ داتا صاحب علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, میں نے کہا یہ غلط ہے جو خلاف شرع کام کرتے ہیں. جی بالکل, ہم نے اس کی تردید کی تھی. لیکن وہ چیزیں, وہ شخصیات کہ جس کو امت مسلمہ, اور پھر حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, فرمایا کہ ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فرمایا جس چیز کو امت مسلمہ اچھا سمجھے گی وہ بارگاہ رب العزت میں بھی اچھی ہوگی. اور اگر حدیث پاک الفاظ ہیں ما رأى المسلمون سیئا فهو عند الله سیئ. فرمایا جس کو امت مسلمہ غلط سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں غلط ہے, وہ بری ہے چیز. اب دیکھیں امت مسلمہ داتا علی حجویری کو رب کا ولی مانتی ہے, اور پھر ہم دیکھیں محبتیں ایسے نہیں دلوں میں قائم ہو جاتی. صحیح بخاری کے حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, پھر قریب ہوتا ہے, پھر قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتے, جبریل آسمانوں والوں میں یہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندو, اے میرے فرشتوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بن فلاں کو زمین میں رہنے والے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے, تو اے آسمان والوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو. اور پھر فرماتے جبریل میری زمین والوں میں بھی اعلان کر دے, اے زمین والوں فلاں بن فلاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے, زمین والوں تم بھی پیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے میرے بھائی. آج یوں ہی نہیں, اسے مرزے سے پوچھیں تیرے کوئی دادے پر دادا قبر پہ کوئی جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ رب نے محبت ڈالی ہی نہیں ہے. آج داتا علی حجویری ہوں, غوث اعظم ہوں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, پیر مہر علی شاہ ہوں, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاری. اللہ تعالیٰ ان کے قیامت تک کے لیے نام زندہ کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, ہم ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام سے اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی تھوڑا عقل کا استعمال کریں, آپ واپس آئیے, جو دین کے ماہر علماء ہیں آپ ان سے وابستہ ہوں, آپ ان سے دین سیکھیے, تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. یہ فتنوں کا دور ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا, شکر آج ننگا ہو گیا ہے. ہم ویسے ربانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے کھوتا ہے نا, کھوتا گدھا,
وہ کسی جگہ پھنسوں کو زبردستی پھر نکالنا پڑتا ہے. ہاں. تو یہ وہ گدھا تھا جو باہر نکل رہا تھا. تو ویس ربانی کی مہربانی ہے, اس نے زبردستی نکالا ہے, نکل باہر نکل. تو شکر ہے, لیکن پھر بھی وہ. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ مفتی بلال صاحب موجود تھے. آج ایک مناظرہ تھا مفتی حنیف اور علی مرزا کے درمیان, کہ جو جس کے والے سے سوشل میڈیا پہ ایک یہ بھی بات چل رہی ہے جی علی مرزا تو بڑھ گیا. اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.